الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ایک سبق کے اندر حروف مدہ کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ 3 تھے، واو، الف، یا، جبکہ یہ تینوں ساکن ہوں۔ واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، تو ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا سبق نمبر 9 ہے، یہ سبق نمبر 9 حروف لین کے متعلق ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، واو اور یا۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ واو اور یا تو مدہ بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم حروف مدہ، واو اور یا اور حروف لین واو اور یا میں کیسے فرق کریں گے؟ تو اس کا جواب انتہائی آسان ہے کہ حروف لین اس واو اور یا کو کہتے ہیں کہ جو دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ حروف لین ان دو حروف کو کہتے ہیں کہ واو ساکن ہو اور یا بھی ساکن ہو، لیکن ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ حروف مدہ ہوں گے، اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوں گے، اور اگر یا اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ اس فرق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیجئے، اور جب آگے پڑھانے کا موقع ہو تو اسی طریقے سے ان کو یاد بھی کروائیے۔ اب حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب انتہائی آسان ہے کہ حروف لین کو کھینچے بغیر پڑھتے ہیں، کھینچتے بھی نہیں ہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیتے، بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے تھے، اس طرح حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ حروف مدہ کے اندر تو یوں پڑھا جاتا ہے، با واو پیش، بو، با یا زیر، بی۔ لیکن جو حروف لین ہیں ان کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، یعنی با واو زبر بو، با یا زبر بئی، ایسے نہیں پڑھتے۔ تو جب ایسے نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو جھٹکا دے کر پڑھ لے، تو اس لیے کہا کہ جیسے کھینچ کر نہیں پڑھنا، اسی طرح جھٹکا بھی نہیں مارنا، جھٹکے سے بھی ان کو ادا نہیں کرنا، بلکہ درمیانی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور وہ درمیانی طریقہ کیا ہے؟ بالکل نرمی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو، بئی، با واو زبر بو، با یا زبر بئی۔ دیکھیں، بو، بئی، ایسے نہیں پڑھنا، اور بو، بئی، ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو،
بئی، نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی۔ سا واو زبر سو، سا یا زبر سئی، سو سئی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ یہ بات ہر جگہ پر قابل توجہ ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حروف تہجی جہاں پر بھی آئیں ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کو کھینچنے کی مقدار وہی رکھنی ہے جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھی ہے کہ جن حروف کو جتنا ہم نے وہاں کھینچا تھا تو تمام جگہوں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ان حروف کو اسی طرح ہم کھینچ کر پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کا طریقہ ہی وہی ہے۔ جبکہ بعض لوگ شروع کی تختیوں میں، شروع کے سبق میں تو اس کو کھینچ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن آگے چل کر ان کی ہجا کرتے وقت یا پڑھتے پڑھاتے وقت ان کو کھینچ کر نہیں پڑھتے اور اس کو اتنا لازمی نہیں سمجھتے۔ لیکن چونکہ ایک ترتیب ہے، شروع سے جس طرح ہم نے اس کو پڑھا ہے تو آگے بھی وہی حروف تہجی آ رہے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہائی، ہو ہائی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خوئی، خو خوئی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذئی، ذو ذئی۔ را واو زبر رو، را یا زبر روئی، رو روئی۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صوئی، صو صوئی۔ ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضئی، ضو ضئی۔ طا واو زبر طو، طا یا زبر طوئی، طو طوئی۔ ضا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضئی، ضو ضئی۔ عین واو زبر عو، عین یا زبر عئی، عو عئی۔ غین واو زبر غو، غین
یا زبر غائی، غو غائی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فئی، فو فئی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قئی، قو قئی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی، میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ الحمدللہ حروف لین کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔